والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كان العقل شخصا لكان حسنا. صدق رسولنا النبی الکریم. ایک درود ہدیہ کیجئے محمد والے. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا کا بے پناہ احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں درے اہل بیت سے متمسک رکھا. عزیزان محترم، 3 روزہ سلسلہ گفتگو کی آخری مجلس، موضوع گفتگو سیرت امام حسن مجتبی علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وعلی. اس حوالے سے گزشتہ 2 روز سے آپ کی خدمت میں جو عرائض پیش کیے، اس امید کے ساتھ کہ وہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے، یاد ہوں گے مطالب. کل جہاں سے بات کو چھوڑا تھا وہیں سے آج بات کو جوڑ دوں گا. کل بات یہاں رکی تھی کہ امام حسن مجتبی اپنے بابا کے دور میں مولا کی سیرت کیا رہی، مولا کا طریقہ کار کیا رہا، کس امور میں مولا نے کیا کام انجام دیے، آپ کی خدمت میں تفصیل سے پیش کیا تھا. آج سیرت کا آخری دور، مولا کی زندگی کا، حیات کا وہ حصہ کہ جو مولا نے اپنے بابا کی شہادت کے بعد اپنے ظاہری دور امامت کا گزارا. وہ آخری 10 برس سن 40 ہجری سے 50 ہجری تک کے، اور یقیناً یہی وہ 10 برس تھے کہ جس میں صلح امام حسن کا کارنامہ بھی مولا نے انجام دیا، اور یوں کاغذ کے اس میدان میں، لفظوں کے اس میدان میں مولا نے فتح سمیٹی. اس حوالے سے بھی تفصیل پیش کروں گا، لیکن 3 دن سے مسلسل سرنامہ کلام میں ایک حدیث کی تلاوت کر رہا ہوں. آج مناسب وقت ہے کہ اس کی تشریح سے بات کا آغاز کیا جائے. آمادہ ہیں انشاءاللہ. رسول اللہ نے اپنے نواسے، اپنے بیٹے امام حسن کے بارے میں جب لوگوں کے سامنے تعارف رکھا تو کچھ اس انداز سے رکھا کہ کائنات کے نبی نے فرمایا: لو کان العقل شخصا. یہ جو انسان کی عقل ہے، یہ جو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، یہ جو صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے والی طاقت ہے، وہ عقل کے جسے خدا نے جب خلق کیا تو روایت کے جملے ہیں: آواز قدرت آئی اقبل، عقل کو حکم ہوا آگے آؤ، عقل آگے بڑھی. پھر حکم ہوا ادبر، اب پیچھے ہٹو، عقل پیچھے ہٹی. خدا نے عقل کو خلق کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ میں تجھے اپنی افضل ترین مخلوق کو عطا کروں گا اور تیری ہی وجہ سے اسے افضل ترین مخلوق بناؤں گا، اور تیرے ہی بنا پر میں لوگوں کو ثواب اور جزا دوں گا. وہ عقل جیسی مخلوق، وہ عقل جیسی نعمت
کہ جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے، جو اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا سکھاتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں لو کان العقل شخصا، کائنات کی جتنی عقل ہے وہ سب کی سب اگر مجسم صورت اختیار کر لے، اگر تمام تر عقل و خرد کسی تصویر میں کسی جسم میں آ جائے تو جو صورت اختیار کرے گی وہ حسن مجتبی کی ہوگی۔ یہ ایک عجیب جملہ، اگر عقل مجسم ہو جائے تو حسن مجتبی نظر آئے۔ اللہ اکبر، لو کان العقل شخصا لکان حسنا، اگر عقل دیکھی جا سکتی ہوتی، کائنات میں دنیا میں لوگ عقل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہوتے تو کیسی دکھتی؟ حسن مجتبی سی دکھتی۔ یہ کیا ہے؟ رسول اپنی امت کے اذہان کو آمادہ کر رہے ہیں، رسول لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ آگے جا کر ایسا مشکل ترین دور آئے گا کہ جب امتیوں کا امتحان لیا جائے گا، جب لوگ عقل حسن مجتبی پر والعیاذ باللہ شک کریں گے، جب لوگ امام حسن کی عقل پر اعتراض کریں گے کہ امام حسن نے یہ کیسا کام انجام دیا۔ رسول کئی برس پہلے، دہائیاں پہلے لوگوں کو اس امتحان کے لیے آمادہ کر رہے ہیں۔ وہ امتحان کیا تھا؟ وہ امتحان صلح امام حسن مجتبی کا تھا۔ اسے معمولی نہ سمجھیے گا، جس طرح سے، بہت آسان کر کے، جس طرح سے ہمارے زمانے کے مؤمنین کا سب سے بڑا امتحان اور آزمائش ہمارے زمانے کے امام کی غیبت سے لیا گیا، اسی طرح دور امام حسن کے مومنوں کی سب سے سخت آزمائش صلح امام حسن سے لی گئی۔ کیسے قبول کریں، کیسے ہضم کریں، سمجھنا تو بہت دور کی بات۔ آج اسی صلح کو کچھ تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ سیرت امام حسن کے مختلف پہلو ایک حد تک ہم مکمل کر سکیں۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، پھر بزرگوں کو زحمت نہیں دوں گا، جوانوں سے گزارش ہے کوشش کیجئے اس فاصلے کو پر کیجئے، آگے آگے تشریف لے آئیے اور درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ صلح امام حسن مومنوں کے لیے بہت بڑی آزمائش، مومنوں کے لیے امتحان، اتنا سخت امتحان تھا، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ امام حسن کے دور امامت کے گزر جانے کے بعد 5ویں امام کے دور میں راوی ہے سدیر سیرفی۔ سدیر سیرفی کیسا راوی؟ کامل الزیارات کے روات میں سے، راویوں میں سے، امام صادق کے قریبی اصحاب میں سے ایک بڑا نام، امام کا قریبی نام سدیر سیرفی، کربلا کی زیارت اور امام حسین سے معارف سے متعلق کثیر روایات ہم تک سدیر سے پہنچی۔ اس پائے کا راوی، اس حد تک امام سے قریبی راوی 5ویں امام کی خدمت میں آیا، اور جب امام کی خدمت میں آیا تو اس سے پہلے کچھ کہتا، 5ویں امام نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے سدیر، تم ہمارے بارے میں بہت توجہ کیجیے گا، ہم آل محمد کے بارے میں تم جو عقیدہ رکھتے ہو میرے سامنے بیان کرو، اگر کوئی زیادتی ہوئی تو ہم تمہیں بتا دیں گے، وَإِن كُنْتَ مُقَصِّرًا فِي شَيْءٍ، اور اگر کسی معاملے میں تم مقصر ہوئے، کہیں کمی رہ جائے، ارشدناک، تو ہم تمہاری ہدایت کر دیں گے، ہمیں اپنا عقیدہ بتاؤ اور ہم سے اپنے عقیدے کی تصحیح کروا لو۔ سدیر نے عقیدہ بیان کرنا شروع کیا، کچھ دیر امام نے سنا، پھر سدیر کو روک کر ایک جملہ فرمایا، نہیں معلوم بات کہاں تک پہنچ گئی تھی
پانچویں امام سدیر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا سدیر، ہر وہ علم کہ جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا وہ سب کا سب نبی نے علی کو عطا کیا، اور علی کے بعد اس سارے علم کے وارث حسن مجتبی ٹھہرے۔ جب یہاں تک بات آئی تو سدیر سیروی نے رو کر امام سے سوال کیا۔ اس سوال سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ صلح امام حسن مومنوں کے عقیدے کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی۔ بات امام حسن کے دور کی نہیں ہے، دور گزر چکا، پانچویں امام کے دور میں اتنا قریبی صحابی اور راوی جب امام نے یہ جملہ فرمایا کہ جو فضیلت علی کی تھی وہی منزلت اللہ نے حسن کو دی، انہیں بھی حجت خدا بنایا، انہیں بھی امام بنایا، تو سدیر سیرفی حیران ہو کر کہتے ہیں، بہت توجہ کیجیے گا، حیران ہو کر کہتے ہیں اے امام، مضمون روایت پیش کر رہا ہوں، حسن مجتبی کو وہی منزلت کیسے مل سکتی ہے جو اللہ نے علی کو دی تھی، جبکہ امام حسن نے تو ظالم سے، حاکم سے صلح کر لی تھی۔ اللہ اکبر، توجہ کر رہے ہیں، کتنی مشکل آزمائش۔ سدیر جیسا راوی پریشان ہے، معاملے کی گہرائی کو نہیں سمجھ پا رہا۔ جب پانچویں امام نے سدیر سے اس جملے کو سنا، اب روایت میں ہمیں امام کے الفاظ تو مل جاتے ہیں، لہجہ روایت میں نقل نہیں ہوتا۔ جب سدیر سے امام نے اس جملے کو سنا تو ایک مرتبہ فرمایا اسکت، اے سدیر خاموش ہو جاؤ، یہ بات دوبارہ اپنے لبوں سے نہ نکالنا۔ اے سدیر، اللہ نے حسن اور حسین کو امام بنایا ہے۔ تم نے رسول کی حدیث سن رکھی ہے، میں نے پہلے دن بھی عرض کی تھی، الحسن والحسین امامان، حسن و حسین دونوں امام ہیں، قاما او قعدا، چاہے اٹھ جائیں چاہے بیٹھ جائیں۔ اے سدیر، یہ امام ہے۔ فرمایا بے شک امام ہے۔ پانچویں امام نے جواب دیا جب تم نے انہیں امام مان لیا تو خبردار اب تمہارا طریقہ امام کے ہر کام میں، امام کے ہر فعل میں، چاہے تمہیں سبب سمجھ آئے یا نہ آئے، چاہے تمہیں حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ یاد رکھنا جب انہیں امام معصوم مان لیا ہے تو کبھی ان کے کسی کام میں شک نہیں کرنا، ان کے کسی کام پر حیرت نہیں کرنا۔ عقیدہ امامت کا سب سے بنیادی اصول ہے تعبد۔ جب امام کو امام مان لیا تو اب یہ قرآن کی اس آیت کے تسلسل میں آ جائے گا جب خدا نے اپنے بارے میں فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، جو اللہ کام انجام دے اللہ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، مخلوق سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا۔ اسی تسلسل میں جسے اللہ نے امام بنا دیا اس سے نہیں پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا، یہ کیسے کیا، اس سے بہتر تھا وہ کر لیتے، امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا، بلکہ چاہنے والے سے پوچھا جائے گا تم نے امام کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا۔ صلح امام حسن اتنا مشکل موضوع کہ سدیر جیسا راوی پریشان ہو گیا۔ یہ حدیث جو آپ کی خدمت میں پیش کی، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب علل الشرائع میں لکھی۔ علل الشرائع کا ایک باب، ہیڈنگ، وہ اسباب، وہ حکمتیں کہ جن کی بنا پر امام حسن نے صلح انجام دی۔ اس باب میں شیخ صدوق نے سب سے پہلے اس روایت کو لکھا، پانچویں امام کی روایت، اگرچہ اسی باب میں امام حسن سے منقول روایت بھی ہے مگر شیخ صدوق نے اسے بعد میں رکھا رحمت اللہ علیہ، پہلے اس روایت کو لکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر صلح امام حسن کی وجوہات تلاش کرنا چاہتے بھی ہو،
اگر حکمتوں کو، ریزنز کو سمجھنا بھی چاہتے ہو، اگر تخمینے اور اندازے لگانا چاہتے ہو، تب بھی سب سے پہلے اپنے عقیدے کی حفاظت کر لو، اپنے عقیدے کے آگے بند باندھ لو۔ سب سے پہلے یہ طے کر لو کہ امام کا فعل اگر مجھے ریزن سمجھ نہ بھی آئے تب بھی تعبداً میں قبول کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا سب سے پہلے شیخ صدوق نے صلح کے باب میں اس روایت کو لکھا۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کر لو، پختہ کر لو، پھر اس موضوع میں داخل ہونا کہ صلح امام حسن تعبد، کار امامت تھا، یقیناً امام حکمت کو جانے۔ اتنا مشکل امتحان شیعوں کے لیے، یہاں تک کہ راوی ایک صحابی، امام حسن کا قریبی صحابی، امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ روایت بھی اسی باب میں، مگر اسے شیخ صدوق نے ترتیب میں دوسرے درجے پر رکھا، دوسرے نمبر پر رکھا پہلی روایت کے بعد۔ راوی امام حسن کے پاس آیا، مولا آپ نے کیوں کر حق بجانب ہوتے ہوئے، حق کی طرف ہوتے ہوئے باطل سے صلح کر لی؟ راوی صحابی امام کے پاس آ کر سوال کرنا، مولا آپ حق پر تھے پھر بھی آپ نے صلح کیوں کی؟ اب امام نے اسے ترتیب وار جواب دیے۔ سب سے پہلا وہی جواب، سوال کیا کیا تم میری امامت کا عقیدہ رکھتے ہو؟ کہ نبی نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا الحسن والحسن اٹھا رہے ہو، کیوں اعتراض اٹھایا تھا؟ قرآن میں پورا واقعہ تفصیل سے ذکر ہوا۔ موسیٰ نے خضر پر اعتراض اٹھایا تھا، کیوں اٹھایا تھا؟ کیونکہ خضر کے کاموں کی حکمت موسیٰ سے پوشیدہ تھی۔ بالکل اسی طرح میرے کاموں کی حکمت تم سے پوشیدہ ہے۔ یہ کہہ کر مولا نے ایک پہلی حکمت بتائی۔ اللہ اکبر، کیوں صلح کی؟ اب مولا نے ایک ظاہری حکمت بتائی۔ بہت توجہ کیجیے گا، قرآن کی آیتوں کی ایک تفسیر ہوا کرتی ہے، ایک تعویل ہوا کرتی ہے، ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، ایک باطنی معنی پوشیدہ راز ہوتا ہے جسے راسخون فی العلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کی مانند ائمہ کے افعال کی توجیحات میں بھی کچھ ظاہری توجیحات ہوتی ہیں جو میں اور آپ درک کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، کچھ باطنی اسرار ہوتے ہیں۔ لہذا کسی بھی ریزن میں امام کے کسی فعل کو قید نہ کیا جائے کہ بس یہی ایک وجہ تھی کہ امام نے یہ کام کیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ہمیں اتنا پتہ چلا جتنا امام نے بتا دیا۔ ایک ریزن مولا نے اپنی صلح کی بیان کی، وہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں لولا صالحت لم یبق علی وجہ الارض احد من شیعتنا الا قتل۔ دوسرے امام اپنی صلح کا ایک راز، ایک حکمت بتاتے، فرماتے ہیں اگر میں صلح نہ کرتا تو روئے زمین پر پائے جانے والے ہمارے شیعوں اور چاہنے والوں میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہتا مگر قتل کر دیا جاتا۔ ایک سبب، ایک راز، ایک حکمت۔ لیکن اس پوری اب تک کی گفتگو سے نتیجہ کیا نکلا کہ صلح امام حسن اس دور کے مومنوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والے مومنوں کے لیے بھی بہت کڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ ذرا اسے اور گہرائی میں سمجھیں گے، ذرا امام کی صلح کی ابتدا سے آخر تک، نتائج تک کچھ بات پیش کروں گا۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں تو پھر سے زحمت دوں گا جوانوں کو، جو درمیان کا فاصلہ ہے اسے پر کیجئے، امام حسن کی عظمت پر درود پڑھتے چلے جائیں۔ اس سے پہلے کہ صلح امام حسن کی باقی حکمتوں پر بات ہو، توجہات میرے ساتھ ہیں، چاہوں گا کہ امام حسن نے جو شرائط رکھی تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ سمجھ آ سکے کہ صلح نامے پر عمل ہونے کی بات تو بہت دور، امام نے جب کاغذ پر اپنے قلم مبارک سے پہلا جملہ لکھا تھا
تبھی امام نے فتح اپنے ہاتھ میں کر لی تھی۔ امام نے آدھا میدان اسی وقت فتح کر لیا تھا جب فقط شرائط لکھی تھی۔ اچھا ایک سوال ہے، یہ شرائط کہاں پائی جاتی ہے؟ کل ایک برادر مومن نے پوچھا تھا کس کتاب میں، اس کا جواب بھی سنتے چلے جائیے۔ تاریخ طبری میں صاحب کتاب نے لکھا کہ صلح امام حسن کا جو دستاویزی ثبوت تھا، جو کاغذات تھے، وہ تاریخ کی وجہ سے، زمانے کی مشکلات اور سختیوں کی وجہ سے ایز اٹ از ہم تک نہیں پہنچا، لیکن مختلف مصادر میں لوگوں نے مختلف ٹکڑوں کو ضرور نقل کیا، جنہیں جمع کر دیا جائے تو ایک حد تک کامل تصویر ہمارے ذہنوں میں بن سکتی ہے، ایک حد تک ہم نقشے کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اس ضمن میں صلح امام حسن کی جو امام نے شرائط لگائی تھی، معاملہ کیا تھا کہ اب دو اسلامی حکومتوں میں سے ایک باقی رہے گی، ایک ختم ہو جائے گی، یا تو صاحب مدینہ امام حسن پوری حکومت پر غالب آ جائیں گے، یعنی بلاد عراق پر، بلاد حجاز پر اور بلاد شام پر، تینوں پر امام کی حکومت ہو جائے گی، یا تینوں پر حاکم شام کا قبضہ ہو جائے گا۔ امام نے اس صلح نامے کو ترتیب دیا، امام نے شرائط لکھی، تمام تر ڈپلومیسی کے، سفارتکاری کے قوانین کے ماہرین کا یہ اتفاقی فیصلہ ہے کہ جب بھی کہیں ڈپلومیسی کی جائے، کہیں سفارتکاری کی جائے، جو طرف اس سفارتکاری کی شرائط کو طے کرتی ہے، آدھی کامیابی اس کے حصے میں آ گئی۔ امام نے صلح کی شرائط خود لکھی، امام نے طے کیا کہ کن شرائط پر صلح ہوگی۔ شرائط کیا تھی؟ 6 شرائط تھی، 3 سیاسی نوعیت کی شرائط، اور 3 سیاسی یعنی حکومتی معاملات سے متعلق، اور 3 اجتماعی معاشرتی سوشل نوعیت کی شرائط۔ پہلے حکومتی شرائط سنیے۔ سب سے پہلی شرط جو امام نے صلح نامے میں لکھی، بہت توجہ کیجیے گا، یہ ایک شرط، یہ پہلی شرط ضمانت ہے امام کی کامیابی کی۔ یہ پہلی شرط وہ ہے کہ جو ہر صاحب عقل و بصیرت کے عقیدے کو بچا سکتی ہے۔ پہلی شرط امام نے لکھی، پہلی شرط یہ ہے کہ ان تحکم علی کتاب اللہ و سنت۔ میں صلح کروں گا، صلح کی پہلی شرط یہ ہے کہ اے حاکم شام، تجھے اب کتاب خدا اور نبی کی سنت کے مطابق حکومت کرنی پڑے گی۔ غور کیجئے گا عزیزوں، آپ نے فقط شرط کا ظاہر سنا، ذرا اور گہرائی میں اترتے ہیں۔ امام نے ایک شرط رکھی، مگر اس ایک جملے سے امام نے ماضی کے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ کیسے توڑ دیا؟ جب رسالت مآب کے بعد ظاہری طور پر مولا کو کے حق سے محروم کیا گیا، خلافت بس ہوئی، ایک موقع تاریخ میں ایسا آیا کہ جب تیسری دور خلافت سے پہلے قریب تھا کہ لوگ مولا کو ان کا حق واپس کر دیتے، کہ جب شورا کو ترتیب دیا گیا، شورا میں تمام لوگ راضی تھے، کیونکہ عوام کی خواہش تھی کہ اب ہم مولا علی کی حکومت میں زندگی گزاریں۔ تمام لوگ تقریباً راضی تھے ظاہری طور پر کہ علی اگر ان شرائط کو مان لیا تو حکومت آپ کے حوالے کر دیں گے۔ وہ شرط کیا تھی کہ جس کا انکار مولا علی نے کیا اور ظاہری طور پر اپنا حق کچھ اور تاخیر سے حاصل کرنے پر آمادہ ہو گئے؟ وہ کون سی شرط تھی کہ جس پر معاملہ ٹکا ہوا تھا شورا میں؟ انہوں نے شرط رکھی تھی، علی نے شرط کا انکار کیا تھا۔ وہ شرط یہ تھی کہ اے علی، ہم اس شرط پر آپ کو حکومت سونپ دیں گے کہ آپ کتاب خدا، سنت نبی اور سیرت شیخین پر عمل کر کے حکومت کریں گے۔
مولا علی نے جواباً فرمایا تھا میں کتاب خدا اور سنت نبی پر تو یقیناً حکومت کروں گا، لیکن شرط کہ اس کے اگلے حصے کو میں نہیں مان سکتا۔ کوئی بہت سمجھدار آ کر کہتا علی ابھی تو تخت مل رہا ہے، مان جائیے، بعد میں جس کا تخت جس کی حکومت۔ لیکن یہ علی تھے، یہ میدان میں مکر و فریب سے فتح نہیں حاصل کرتے تھے، یہ قوت بازو پر فتح حاصل کرتے تھے۔ مختصر کیجیے گا، بہت تیزی سے بات کو آگے بڑھاؤں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے اور بہت ساری گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، جب عمرو عاص مکاری اور عیاری کر سکتا ہے تو کیا مولا علی کے جو عقل میں سب سے بہت آگے تھے کہ جن کے سامنے عقل کے میدان میں کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، لیکن ایک جملہ علی کا یاد رکھیے گا میرے نوجوان دوست، علی کے چاہنے والوں کے لیے پیغام، ایک جملے میں علی نے بتا دیا کیا صفین میں جب سامنے والی طرف مکر کر سکتی ہے تو ہم نہیں کر سکتے؟ نہیں، فرمایا لولا التقی لکنت ادھل العرب، اگر تقوی الہی کی بیڑیاں علی کے قدموں میں نہ ہوتی تو عرب میں علی سے بڑا مکار اور عیار کوئی نہ ہوتا۔ عقل کی کمی نہیں تھی، یہ تقوی الہی تھی جس نے علی کو روکے رکھا تھا۔ جو بات تھی وہ سامنے تھی، سیدھی تھی، علی کا چاہنے والا کچھ بھی ہو مکار اور عیار نہیں ہو سکتا، یہ غیروں کی صفات ہے۔ جب شورا میں بہت توجہ کیجیے گا، امام حسن کی پہلی شرط ذہنوں میں ہے کہ تو کتاب خدا اور سنت رسول کے مطابق حکم کرے گا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ یہ کہہ کر امام نے شورا میں امام علی کے اپنے بابا کے سامنے رکھی گئی شرط کو ختم کر دیا، اس کی ہر حیثیت کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر! فقط اتنا نہیں، امام حسن کی شرط کیا تھی؟ کتاب خدا اور نبی کی سنت، نہ صرف اس قدر ماضی قریب کی ان باطل بنیادوں کو ختم کیا، نہیں، یہی 28 صفر کے قریب کے دن تھے نا، شاید یہی کوئی دن ہو 24-25 صفر کا رحلت رسول سے پہلے کہ جب رسول بستر علالت پر تھے، نبی نے حکم دیا تھا لاؤ قلم قرطاس اور کاغذ میرے لیے لاؤ، میں ایسی چیز لکھ دوں کہ جس کے بعد قیامت تک کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ حدیث قرطاس سب کے ذہنوں میں ہے نا، انہی دنوں کا تو واقعہ ہے۔ تو نبی کے سوال اور اس حکم کے جواب میں کسی نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ آج امام حسن صلح نامے کی پہلی شرط میں اس بنیاد کو بھی ختم کر رہے ہیں۔ وہ جنہوں نے بنیاد رکھی تھی کتاب خدا کے کافی ہونے کی، حسن مجتبیٰ نے پہلی شرط میں لکھ دیا کہ حکومت ہوگی تو کتاب خدا اور سنت رسول کے ساتھ ہوگی۔ توجہات میرے ساتھ ہیں تو بہت تیزی سے، امام کی صلح نامے کی پہلی شرط کتاب خدا اور سنت نبی کے مطابق حکومت ہوگی۔ اس پہلی شرط نے ماضی کی تمام تر مشکلات کو حل کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ تھی حکومت کی پہلی شرط۔ دوسری شرط، اللہ اکبر، توجہ کیجیے گا، جب الیکشن کا دور آتا ہے، کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو کسی کرسی کے لیے، کسی منصب کے لیے پیش کرتا ہے تو بنیادی اور بیسک اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ ایک بہت بنیادی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک تو اپنے تابناک ماضی کا تذکرہ کرتا ہے، دوسرا لوگوں کو مستقبل کے بارے میں مختلف خواب دکھاتا ہے۔ ماضی اور مستقبل کی بنا پر حال میں کرسی کو حاصل کیا جاتا ہے۔
متفق ہیں؟ ہر کاوش یہی ہوتی ہے یا ماضی کا تذکرہ اور ساتھ میں مستقبل کی باتیں. امام حسن نے شرط کے پہلے جملے میں حاکم شام کے ماضی کو تاریخ کر دیا. جن بنیادوں پر حکومت بنی تھی ان تمام کو باطل کر دیا، اور شرط کے صلح نامے کی دوسری شرط میں مستقبل بھی تاریخ کر دیا. دوسری شرط، تو جب تک زندہ ہے حاکم ہے، خبردار اپنے بعد کسی کو اپنا ولی عہد قرار نہ دینا. اگر تیرے مرنے تک حسن مجتبیٰ حیات رہے تو حسن مجتبیٰ حاکم ہوں گے، اور حسن کی رحلت پہلے ہو گئی تو حسین تخت حکومت پر تشریف لائیں گے. دوسری شرط، اپنا ولی عہد کسی کو نہ بنانا. یہ پہلی دو شرطیں اس قدر بھاری تھیں، سارا ماضی سارا مستقبل مولا نے سمیٹ لیا. تیسری شرط، حکومت کے معاملات میں جو بڑے فیصلے ہوں گے وہ حسن مجتبیٰ کے مشورے سے ہوں گے. یہ تھی تین حکومتی نوعیت کی شرطیں. اب ذرا تین اجتماعی نوعیت کی شرطیں دیکھیں، کس طرح سے مولا نے اپنے لوگوں کو محفوظ بنایا، کس طرح سے مولا نے اپنے لوگوں کی زندگی کی ضمانت لی. پہلی شرط یہ کہ جس کسی نے صفین میں، جبل میں، کسی اور معرکے میں میرے بابا کا ساتھ دیا ہے، خبردار تو ان کا پیچھا نہیں کرے گا، ان کے پیچھے نہیں جاؤ گے، ان کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ان کی جان کی حفاظت کی ضمانت حکومت کے ذمہ ہوگی. فقط جان کی ضمانت نہیں لی بلکہ فرمایا فلاں جگہ کا جو خراج آ رہا ہے وہ جبل اور صفین میں قتل ہو جانے والے، شہید ہو جانے والے لوگوں کے گھر والوں میں تقسیم ہوگا. یوں مولا نے اپنے چاہنے والوں کی نہ صرف جان کی حفاظت کی، مالی اعتبار سے بھی انہیں مضبوط کر دیا. اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، یقیناً موضوع تھوڑا سا سخت ہے، تاریخی ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنے امام کی سیرت سے تفصیل سے آگاہی حاصل کریں. اگر توجہات ساتھ ہیں تو ابتدا سے آخر تک امام حسن مجتبیٰ کی عظمت پر ایک درود پڑھیے. ان شرائط کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان شرائط کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں مورخین میں اختلاف ہے، محققین میں اختلاف ہے. ایک بہت مشہور قول جو آپ سب نے اب تک سنا ہوگا، اور عام طور پر عام مومنین اسی انداز سے اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت صلح کرنا امام کے لیے اپنی اور اپنے چاہنے والوں کی جان کی حفاظت کے لیے شاید والعیاذ باللہ مجبوری تھی. لوگوں کے ذہنوں میں تاثر پایا جاتا ہے کہ صلح کرنا امام کی مجبوری تھی، اپنی جان، اپنے چاہنے والوں کی جان بچانے کے لیے. ایک دوسرے گروہ نے آ کر کہا نہیں، فقط اتنا نہیں بلکہ سیاسی اعتبار سے، پھر عرض کر رہا ہوں امام کے ہر فعل کی ظاہری توجیحات بھی ہوتی ہیں اور باطنی توجیحات بھی ہوتی ہے. حقیقت میں کیا ہے خدا جانے، ہم فقط ظاہری توجیحات پیش کر رہے ہیں. اپنے عقیدے کو سنبھال لینے کے بعد چاہے ہمیں کوئی توجیہ، کوئی حکمت نہ سمجھ آئے، تب بھی امام کا فعل رہے گا. اسے یقیناً درست، حق اور حکمت کے مطابق ماننا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اب اس کے بعد ہم ان تحلیلات میں گفتگو کر رہے ہیں. دوسرے گروہ نے آ کر کیا کہا کہ ظاہری طور پر سیاسی اعتبار سے بھی اس وقت سب سے اچھا قدم صلح کرنا تھا، مگر کیا امام کے صلح کرنے کا ظاہری طور پر کوئی اثر مرتب ہوا؟ کیا جس سے صلح کی گئی تھی دوسری طرف امام کی لکھی ہوئی شرائط سے پابند رہی؟ کیا وعدے کو وفا کیا یا نہیں کیا؟ سوال ہے، کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں قدیم محققین اور جدید محققین میں اختلاف پایا جاتا ہے. ایک جہت، ایک گروہ
کہ جو اس نظر سے صلح امام حسن کو دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر اس وقت امام نے اپنی اور چاہنے والوں کی جان کی حفاظت کی، ساتھ میں سیاسی اعتبار سے بھی اس وقت سب سے اچھا قدم یہی تھا، لیکن بعد میں خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ نہیں عزیزوں، اگر غور کریں تاریخ میں، اگر توجہ کریں، اگر تاریخ کو کھنگالیں، آزمائیں، ٹٹولیں، تلاش کریں، تو میں اور آپ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ نہ صرف امام نے اس وقت بہترین کام بہترین تدبیر کے ساتھ انجام دیا، بلکہ اس کام کے دور رست نتائج بھی مرتب کیے۔ امام نے نہ صرف صلح کی بلکہ سامنے والی طرف کو مجبور کیا، ملزم کیا کہ وہ جس حد تک ہو سکے صلح نامے پر پابند رہے، کاربند رہے۔ توجہ ہے؟ میں دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، مل کر ایک اور درود پڑھیے امام حسن کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بہت توجہ رکھیے گا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام نے فقط صلح کی شرائط رکھی مگر سامنے والی شرط نے صلح نامے کی حفاظت نہیں کی، پیروی نہیں کی، وعدے پر کاربند نہیں رہا، سرشت اسی بات کا تقاضا کرتی تھی، مگر امام نے مقید کر کے رکھا، امام کے عہد و پیمان نے مجبور کر کے رکھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وعدہ توڑ دیا، ان کی سب سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے کہ حاکم شام کے دور میں کئی مولا کے چاہنے والے اور عاشق قتل ہوئے۔ یہی دلیل ہے نا کہ وہ جانی نقصان کے ظاہری طور پر جسے روکنے کے لیے امام نے صلح کی وہ نہ روک سکا، چاہنے والے اصحاب امیر المومنین اور عشاق امیر المومنین کا قتل ہوتا رہا۔ تو اب توجہ کیجیے گا، اس کا جواب یہ ہے، اگر ہم تاریخ میں غور کریں، چند سیدھا نام، چند معروف نام کہ جو حاکم شام کے ہاتھوں قتل ہوئے، فقط امام علی کی محبت میں۔ ایک بہت معروف نام کیا ہے؟ حجر بن عدی، جنہیں لوگ حجر بن عدی کے نام سے زیادہ آسانی سے پہچان جاتے ہیں، صحابی امیر المومنین اپنے بیٹوں سمیت۔ اس کے علاوہ اور امیر المومنین کے بہت سے قریبی صحابی جو حاکم شام کے دور میں قتل کیے گئے۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے، ان سب شیعیان امیر المومنین کا قتل ہوا کس کے دور میں؟ جب کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد کا باپ زیاد ابن ابی تھا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ سارے قتل، حجر ابن عدی کا قتل بھی، ان کے ساتھیوں کا قتل بھی، امام علی کے دیگر کچھ واضح اور مشہور اصحاب کا قتل بھی، یہ سب کس کے دور میں ہوئے؟ کہ جب کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد کا باپ تھا، اور کیوں نہ ہوتا، یہ عبید اللہ ابن زیاد کا بھی باپ تھا، اس زمانے میں قتل ہوئے۔ یہ زیاد ابن ابی کب کوفے کا گورنر بنا؟ جب مغیرہ ابن شعبہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس سے پہلے مغیرہ ابن شعبہ کوفے کا گورنر تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ کے بارے میں مورخین کا اتفاق ہے کہ مغیرہ بن شعبہ امام حسن کی شہادت کے بعد مرا۔ یعنی کیا؟ یعنی جب تک امام حسن حیات تھے، کوفے کی گورنری مغیرہ ابن شعبہ کے پاس تھی۔ وہ تمام مظالم جو ہم سنتے ہیں حاکم شام کے زمانے میں شیعیان علی پر ڈھائے گئے، وہ سب مغیرہ ابن شعبہ کے بعد والی گورنری میں ڈھائے گئے۔ یوں یہ طے ہو گیا کہ یہ جتنے بڑے مظالم تھے، یہ جتنے مشہور لوگوں کے قتل تھے، یہ سب کے سب امام حسن کی رحلت کے بعد ہوئے۔ پھر اگر تاریخ میں آپ مشاہدہ کریں، اس صلح کا ایک بہت بڑا فائدہ، بس گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں، امام حسن کی صلح کا ایک بہت بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو دو مختلف اسٹیٹ بننے تھے، دو مختلف حکومتیں بننی تھی، وہ ایک ہو گئی۔
حجاز، عراق اور شام کے علاقے ایک ہو گئے. ایک ہی ملک میں آپ نے کہیں آنا جانا ہو تو کوئی سوال نہیں کرتا. نتیجہ کیا ہوا؟ اس صلح کے فوراً بعد مدینے سے محدثین کی، راویوں کی، اہل بیت کے چاہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے مدینے سے، کوفہ سے شام تک کا سفر کیا. اور وہ شام کے علاقے جہاں حدیث لکھنے پر پابندی تھی، ان علاقوں میں آل محمد کے فضائل پہنچے. ان علاقوں میں رسول کی احادیث پہنچی جو اب تک نہ پہنچ سکی تھی. یہی وجہ ہے کہ 40 ہجری تک کے شام اور سن 40 ہجری کے بعد کے شام میں بہت فرق آ گیا تھا. توجہ کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ امام حسن صلح کرنے کے بعد خود، اب یہ امام کی سیرت کا ایک بہت نمایاں پہلو، امام صلح کرنے کے بعد خود کئی مرتبہ شام کے سفر پر گئے. اور ہر بار جب شام کے سفر پر جاتے تو کئی بار دربار شام تشریف لے جاتے. یہاں تک کہ سنن بیہقی کے مؤلف نے لکھا، میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے، سنن بیہقی کے مؤلف نے لکھا امام حسن نے شام کے دربار میں 55 مناظرے انجام دیے. یہ مناظرے کیسے ہو رہے تھے؟ یہ کھلی فضا میں ہو رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ صلح ہو چکی تھی اور دونوں طرفیں امام حسن کی حیات میں صلح نامے پر پابند تھیں، پابند رہنے پر مجبور تھی، ملزم تھی. اب مناظرے ہو رہے ہیں اور ایسے ایسے مناظرے، میں مثال کے طور پر فقط ایک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. توجہ ہے؟ اگر آمادہ ہیں تو مل کر امام حسن کی عظمت پر ایک درود پڑھیے. امام حسن دربار شام پہنچے. صاحب تخت نے امام کو مخاطب کر کے ایک روز ایسے ہی کہہ دیا، یا حسن انا خیر منکا. یہ ایک ہے ان 55 میں سے جو پیش کر رہا ہوں مثال کے طور پر. اے حسن، میں آپ سے بہتر ہوں. انا خیر منکا، میں آپ سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہوں؟ کہنے لگا لِأَنَّ النَّاسَ اجمعوا علی ولم یجمعوا علی، کیونکہ لوگوں نے میری حکومت پر اجماع اور اتفاق کر لیا ہے، آپ کی حکومت پر لوگوں نے اجماع اور اتفاق نہیں کیا تھا. امام نے جس پہلے جملے سے مخاطب کیا اسی میں تمام تر برتری کا خمار اتار دیا. امام نے جب مخاطب کیا تو کیا کہہ کر کیا؟ یبنا آکلۃ الاکباد، کلیجہ چبانے والی کے فرزند. دعویٰ یہ ہے کہ میں آپ سے بہتر ہوں. دلیل یہ ہے کہ لوگ میری حکومت پر مجمع، اجماع کر بیٹھے، متفق ہو گئے. مسکرا کر فرمایا تیری حکومت پر جمع ہونے والوں کی دو ہی قسمیں ہیں، یا تو دل سے راضی ہوئے یا نہیں زبردستی مجبور کیے گئے، یا تو مطیع ہیں یا مکرہ ہیں. مطیع یعنی اطاعت کے ساتھ، مکرہ یعنی جنہیں زبردستی مجبور کیا گیا. فرمایا فَالطَّائِعُ لَكَ عَاصٍ لِلَّهِ، جو تیری اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، اور جو مجبور ہے معذور فی کتاب اللہ، کتاب خدا قرآن کے فیصلے سے وہ معذور ہے، اس کی غلطی شمار نہیں ہوگی، وہ مجبور ہے. پھر امام نے اس کے پہلے جملے کا جواب دیا. جملہ کیا تھا؟ انا خیر منکا، میں آپ سے بہتر ہوں. امام مسکرا کر فرماتے ہیں میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا کہ انا خیر منکا، میں تجھ سے بہتر ہوں. کیوں؟ کیونکہ بہتری وہاں آتی ہے جہاں دونوں طرفوں میں کچھ اچھائی پائی جاتی ہو تو کہا جاتا ہے ایک طرف کم اچھی ہے دوسری زیادہ اچھی ہے. تجھ میں کوئی خیر ہے ہی نہیں کہ میں مقابل میں آ کر کہوں کہ میں تجھ سے بہتر ہوں.
لأن اللہ تعالی برأنی من الرذائل کما برأک من الفضائل. کیوں میرا تیرا کوئی تقابل ہی نہیں ہے؟ کیونکہ خدا نے جس طرح سے مجھے برائیوں سے پاک و پاکیزہ کر دیا ہے، جس طرح مجھے رذائل، رذیلتوں سے، برائیوں سے، پستیوں سے دور کر دیا ہے، اسی طرح تجھے فضیلتوں سے دور کر دیا ہے. اب امام حسن کی عظمت پر مل کر ابتدا سے آخر تک ایک درود پڑھ لیجیے. بس عزیزوں یہی وجہ تھی. اچھا، اس مناظرے کا، ان مناظرات کا جو 55 کے قریب فقط ایک مورخ نے لکھے ہیں، نہ جانے کتنے مکالمے ہوئے ہوں، ان کا ایک اثر کہاں ظاہر ہوا؟ کئی اثرات. ایک اثر کہاں ظاہر ہوا؟ بہت توجہ کیجیے گا. ایک سوال ہے، جواب دیجیے گا. اگر کسی بچے کے بچپن میں، کم سنی میں، اسے کوئی حادثہ درپیش ہو جائے، کوئی بہت دل دہلا دینے والا منظر دیکھ لے، تو وہ منظر اس کے حافظے میں ہمیشہ کے لیے گھس کر رہ جاتا ہے، محفوظ ہو کر رہ جاتا ہے. متفق ہیں؟ بچپنے کے حادثات، کمسنی کے حادثات بھلانا بہت مشکل کام ہے. ان مناظروں کا ایک نتیجہ کیا نکلا؟ جب امام شام جا کر دربار شام میں کوئی بات کرتے ہوں گے، کوئی مناظرہ کرتے ہوں گے، تو دربار میں موجود لوگوں کے کمسن بچے کسی گوشوں کنار سے مناظرے دیکھتے ہوں گے، امام کے جملے انہیں یاد رہ گئے ہوں گے. یہی وجہ تھی، بچپن کا زخم تھا کہ جب چوتھے امام کو قیدی بنا کر دربار شام میں لایا گیا، چوتھے امام نے دربار شام میں خطبہ دینے کی اجازت مانگی، تو وہ جو اب پل بڑھ کے جوان ہو کے تخت پر آ گیا تھا، اس نے ایک عذر یہ پیش کیا کہ اگر یہ تخت پر آ گئے، لا ينزل الا بفضیحتی وفضیحت آبائی، اگر میں نے آج انہیں منبر پر آنے دے دیا تو میری اور میرے اجداد کی فضیحت بیان کریں گے. چوتھے امام سے زندگی میں پہلی بار مل رہا تھا، پہلی بار چوتھے امام سے ملاقات کر رہا تھا، مگر کمسنی کے واقعات ذہن میں تھے، تبھی چوتھے امام سے خوف زدہ تھا، لرز رہا تھا. یہ خلاصہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا، بہت سمیٹ کر بات کی وقت کی بنا پر. صلح امام حسن مجتبیٰ کے مقدمات، شرائط، اسباب اور نتائج کا یہ دعا ہے، یہ امید ہے کہ جب مجالس کا یہ سلسلہ چونکہ آج اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو اس ذکر کے صدقے خدا ہمارے دلوں میں موجود امام حسن کی معرفت میں اضافہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوسرے امام کی حیات کو جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں. خدا آخرت میں ہمیں مولا حسن کے سائے میں محشور فرمائے. عزیزان محترم، یہی امام تھے، یہی وجہ تھی نا، اس قدر ملزم کر کے رکھا تھا، سامنے والی طرف کے لیے اس قدر مشکل کا باعث ہو گئے تھے. یہی وجہ تھی نا کہ پھر گھر کے اندر سے جعدہ بنت اشعث کو خریدا گیا، لالچ دیا گیا مال و زر کا، دنیاوی منصب کا، ولی عہد کی زوجہ بننے کا. نتیجے میں وہ زہر دغا امام کی خدمت میں پیش کیا گیا. کل جہاں مصائب کا سلسلہ روکا تھا، آج وہیں سے آگے بڑھاؤں گا. جب امام زہر کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، اس تکلیف کے عالم میں بھی اگر مولا کو کچھ یاد ہے تو کربلا یاد ہے، اگر کوئی خیال ستا رہا ہے تو کربلا کا خیال ستا رہا ہے. یہی وجہ ہے نا، آپ محرم کے مصائب میں سنتے ہیں 2 برس کے شہزادے قاسم کو اپنے پاس بلوایا، اپنے پاس لٹایا، اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا تعویذ قاسم کے بازو میں باندھا.
اے قاسم جب بہت مشکل وقت آ جائے، اے فروا جب قاسم پر بہت مشکل وقت آ جائے تب یہ تعویذ کھول دینا، قاسم کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ حسن مجتبیٰ نے وصیتیں مکمل کی، حسن مجتبیٰ نے تمام امور کو اپنے بھائی حسین کے حوالے کیا، اسرار امامت کو منتقل کیا، اور ایک مرتبہ روح طاہرہ مولا حسن پرواز کر گئی۔ گھر میں کوہرام بپا ہوا، بہنوں کے گریے کی صدائیں بلند ہوئی، مولا کے غسل و کفن کا انتظام کیا گیا۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو مولا حسن کی وصیت کے مطابق جنازے کو آقا حسن کے نانا رسول اللہ کے روضے کی طرف لے جایا جانے لگا، مگر ابھی یہ جنازہ روضے حسن سے کچھ، روضے رسول سے کچھ دور تھا۔ تاریخ نے لکھا کسی خاتون کی آواز آئی، لا تدفن الحسن فی بیتی لأنی لا احبہ، خبردار حسن کو میرے گھر میں دفن نہ کرنا کیونکہ مجھے حسن سے کوئی محبت نہیں ہے۔ جب اس صدا پر کسی نے جنازے کو نہ روکا، ایک مرتبہ کمانوں سے تیر چلے، جنازہ حسن مجتبیٰ تار تار ہوا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ عزیزوں آخری جملے زحمتیں تمام، اللہ اکبر، رسول اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر نواسے کا پرسہ دیں گے، یا رسول اللہ آپ اہل کسا بھی بڑے غریب ہیں، بڑے مجبور ہیں، یا رسول اللہ آپ اصحاب کسا میں آپ کا پہلا جنازہ تھا کہ جس کو کوئی کاندھا دینے نہ آیا، دوسرا جنازہ آپ کی دختر کا تھا کہ جو رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، تیسرا جنازہ علی مرتضیٰ کا تھا کہ جسے فقط کچھ خاص چاہنے والوں نے کاندھا دیا۔ اہل کسا میں یہ پہلا جنازہ تھا کہ جسے باقاعدہ لوگوں کے مجمع میں اٹھایا گیا تھا، مدینے والوں کی بڑی تعداد حسن مجتبیٰ کے جنازے میں شریک تھی، مگر میں کہوں گا کاش یہ جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا ہو، مگر ہائے افسوس یہ جنازہ تیروں کی بارش میں لوٹ کر گھر آیا۔ اے مولا حسن ہماری تعزیت کو قبول کیجئے گا، مگر آپ نے ہی فرمایا ہے لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ کی مصیبت جیسا کوئی دن نہیں۔ یہ مدینہ تھا کہ جہاں حسن کا جنازے پر تیر تھے، کل کربلا ہوگی جہاں حسین کا جنازہ تیروں پر۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ تجھے واسطہ مظلومیت آقا حسن کا، ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ بار الہ اس غم کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ جو مومنین فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، ان کی تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہ ذکر کے صدقے ہمارے قلوب میں آقا حسن مجتبیٰ کی معرفت میں اضافہ عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو زندگی میں بار بار آقا حسن اور ائمہ بقی کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب